تو انشاءاللہ میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ دھوکہ اور فراڈ کتنا بڑا جرم ہے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، چاہے وہ عزت کے سلسلے میں ہو، چاہے مال کے سلسلے میں ہو، چاہے دین کے سلسلے میں ہو، چاہے جان کے سلسلے میں ہو، ہر طرح کا دھوکہ کتنا بڑا جرم ہے، میں اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دھوکے کی کتنی کتنی شکلیں ہیں، کہاں کہاں سے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، یہ روز کی روٹین ہے، لیکن اگر وہ چیز دھوکے میں شامل ہے تو آپ کتنے بڑے مجرم ہیں، انشاءاللہ ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آج کے دھوکے اور فراڈ کا زیادہ تر تعلق مال سے ہے، کیونکہ انسان دنیا دار ہو چکا ہے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے اپنا دین بیچ سکتا ہے، ایمان بیچ سکتا ہے، بھائی کو باپ کو گولی مار سکتا ہے، ماں کو گھر سے نکال سکتا ہے، بھائی کو قتل کر سکتا ہے، پڑوسی کے گھر میں آگ لگا سکتا ہے، دوسروں کو مقدمے میں پھنسا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ اور مکر جو ہم کر کے پیسہ کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے ہم قرآن سنت کی روشنی میں اور اپنے اعمال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو، کوئی حق تم کو نہیں ہے دوسرے کے مال پر قبضہ جمانے کا غلط طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں وہ مال تم کھا سکتے ہو جو راضی برضا جائز تجارت کے ذریعے تمہارے پاس آئے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء میں کم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دھوکہ دینے والے کے بارے میں، من غشنا فلیس منا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر کوئی بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ المکر والخداع فی النار، مکر اور دھوکہ اس کا انجام جہنم ہے۔ مکر کرنے والا لوگوں کے ساتھ، مکر کر کے لوگوں کی عزت سے کھیلنے والا، مکر کر کے لوگوں کے مال کو لوٹنے والا، مکر کر کے لوگوں کی جان پر حملہ کرنے والا، مکر کر کے عہدہ کمانے والا اور دھوکہ دینے والا، ان تمام کا انجام فی النار، جہنم ہے۔ ابھی میں ذکر کروں گا کہ ہمارا وہ کیا عمل ہے جو مکر ہے، جو دھوکہ ہے، اور کیسے ہم جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں مال و دولت کی خاطر۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دھوکہ اور فراڈ اور خیانت اور غش یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ قرآن کریم نے یہ منافقوں کی صحبت بتائی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہو کر کے اندر اسلام کے دشمن بن کر کے کافروں سے روابط رکھے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا،
ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا، وما یخدعون الا انفسهم، سچ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ نواز دیوبندی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وما یخدعون، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ دھوکہ اور فراڈ اور خیانت یہ منافقوں کا کام ہے، کافروں سے بدتر درجہ جن کا ہوگا جہنم میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کفار مشرکین سے بھی بڑھ کر نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے، جو بظاہر آپ کے دوست بنتے ہیں اور اندر سے آپ کا گلا کاٹتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حق تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اپنے تمام معاملات میں، اور اپنے بھائی کو دھوکہ نہ دیں، اپنے بھائی کو دھوکہ نہ دیں، اور آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرتے۔ آپ کیسے مسلمان ہو؟ اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہو، دھوکہ دے کر کے اس کی عزت سے کھیلتے ہو، دھوکہ دے کر کے اس کے خون سے کھیلتے ہو، دھوکہ دے کر کے اس کے مال سے کھیلتے ہو، دھوکہ دے کر کے سیٹ اور کرسیاں کماتے ہو۔ یہ سارا کا سارا اس کا انجام جہنم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حق تو یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، آپ کی خیر خواہی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی خیر خواہی اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی خیر خواہی مسلمانوں کا جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دھوکہ اور فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کو اچھا کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے فائدے کا معاملہ کرنا چاہیے، حق کا معاملہ کرنا چاہیے، دھوکہ اور فراڈ سے بچنا چاہیے۔ ہر انسان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جس سے اس کے تعلقات ہیں اس سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھے، اور کہیں بھی کوئی دھوکہ دھڑی نہ کرے۔ مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہوتی ہے وہ دھوکے سے، تلبیس سے، برے کو اچھا ثابت کرنا، اچھے کو برا ثابت کرنا، ان تمام اعمال سے دور رہتے ہیں۔ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی، حرام ہے۔ نہ اس کے مال میں بیوی دھوکہ کر سکتی ہے، نہ اس کے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے، نہ اس کی عزت کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرنا ہوگا، شوہر بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی طریقے سے دھوکہ نہیں دے سکتے آپ اپنی بیوی کو۔ ولا مع الناس، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ دھوکہ دھڑی کا نہیں ہونا چاہیے۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، رشتہ دار کو، دوست کو، خاندان کو، گاؤں کو، کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حرام ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، دھوکہ دھڑی کا راستہ۔ اور جب ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہمارے سارے کام درست رہیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد باقی رہے گا،
ہر آدمی اپنا حق لے گا حلال طریقے سے. ہر آدمی کی سماج میں یہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. جہاں کہیں وہ ہو، جس سیٹ پر ہو، جس جگہ پر ہو، جو بھی اس کے انڈر میں ہے، وہاں کہیں بھی وہ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرے، امانت داری کے ساتھ اس کام کو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک راعی چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو جو ذمہ داری آپ کی ہے، جن جن کے اوپر آپ لیڈر ہیں، ان تمام کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کس کے ساتھ کہیں دھوکہ اور فراڈ تو نہیں کیا، یا سب کے ساتھ عدل کیا. الامام راعٍ والمسئول عن رعیتہ، امام، لیڈر، پیشوا، خلیفہ نگران ہے اپنی قوم پر، راجہ پرجا پر نگران ہے، راجہ سے اس کے پرجا کے بارے میں پوچھا جائے گا. دھوکہ تو نہیں دیا، جھوٹ بول بول کر کے، الیکشن لڑ لڑ کر کے پبلک کو دھوکہ تو نہیں دیا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اس کے بعد جب جیت گئے پھوروں کا ہار پہن کر کے اور پبلک پر میت کا ہار پہنا دیا، ایسا تو نہیں کیا. والرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے گھر پر نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹا، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا تو نے. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں مسئول ہے، اسے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہیں کسی جگہ اس نے کوئی خیانت، کوئی مکاری، کوئی دھوکہ، کوئی غش، کوئی فراڈ تو نہیں کیا اس گھر میں. والخادم راع فی مال سیدہ، اور نوکر اور خادم اپنے آقا، اپنے مالک کے مال کا مسئول ہے. اس سے، ہر نوکر سے اپنے مالک کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ادھر کوئی فراڈ تو نہیں ہوا تجھ سے، کوئی گھپلا تو نہیں مارا تو نے، صحیح ڈھنگ سے پیسہ لیا، صحیح ڈھنگ سے اس کو حفاظت سے رکھا اپنے مالک کے مال کو. تو سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبوں میں یہ بات کہی ہے. صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا، عرفہ سے نکلنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور بطن الوادی میں آپ نے خطبہ دیا اور پوچھا لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، یعنی ادب والا ہے. اور سنو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے لائق احترام، لائق حفاظت اور حرمت ایسی ہے جیسے آج کا یہ حج کا دن محترم ہے، جیسے کہ یہ مکہ محترم ہے، جیسے کہ یہ حرمت والا مہینہ محترم ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ہے. کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. اب میں آپ کے سامنے دھوکے کی شکلیں جو اس وقت چل رہی ہیں وہ کیا کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز دھوکے کی شکل میں ہے کہ آپ سے لوگ دوستی کا اظہار کریں، اندر سے دشمن ہو.
لوگ اسلام کا اظہار کریں اندر سے کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، یہ تو منافق ہے، ان کا تو انجام ہی جہنم کا نچلا طبقہ ہے۔ دھوکے کی ایک شکل مالی معاملات میں دھوکہ ہے، بیچنے اور خریدنے میں دھوکہ ہے، بیچنے اور خریدنے میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے مال کو حرام طریقے پر کھاتے ہیں، یا تو جھوٹ بولتے ہیں، جو مال حقیقت میں ہے اس مال کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے، مال نقلی ہے، دکاندار کہے گا یہ اصلی ہے، مال چائنا کا ہے کہے گا یہ جاپان کا ہے، چونکہ سامنے والے کو تجربہ نہیں، مال 10 روپے کا ہے، قسم کھا کر کہے گا میں نے اسے 15 روپے میں خریدا ہے، تو جھوٹ بولے گا۔ یا مال میں جو عیب ہے، مال پرانا ہے، مال میں خرابی ہے، اس عیب کو نہیں بتائے گا، یا وزن کرتے ہوئے دھوکہ دے گا، کانٹا خراب رکھے گا، کانٹا صحیح نہیں رکھتے، وہ بانٹ اس میں پڑا رہے گا ہر دم، بٹخرا اگر اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ یا اچھا اور برا مال ملا کر کے رکھے گا، اچھا الگ برا الگ نہیں رکھے گا۔ یہ سارے کے سارے دھوکے میں شامل ہیں، حرام میں شامل ہیں، اور آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا، غلط سودا بیچ کر کے، جھوٹ بول کر کے، نقلی کو اصلی بتا کر کے، چائنا کو جاپانی بتا کر کے، 900 گرام کو 1000 گرام بتا کر کے، اچھا اور برا دونوں ملا ہوا کو ایک دم پیور بتا کر کے اگر آپ نے سودا بیچا ہے تو آپ نے حرام کھایا ہے کسی کا مال، اور قیامت کے دن آپ جہنم میں ہوں گے، اور آپ کا شمار اس مفلس میں ہوگا۔ آپ کی نیکیاں وہ تمام لوگ لے جائیں گے جن جن کے ساتھ آپ نے کاروبار کرتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے دھوکہ کیا ہے، اور ان کے مال کو ناحق آپ نے کھایا ہے۔ اس سے لینا چاہیے 100 روپیہ کا، اور آپ نے چونکہ جھوٹ بول بول کر جو سودا دیا ہے اس سے آپ نے 150 روپیہ لیا ہے، وہ 50 روپیہ حرام کا مال آپ نے کھایا ہوا ہے اپنے گراہک سے۔ آپ پھنسیں گے اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر، صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز روزہ لے کر کے، صدقات لے کر کے، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، دھوکہ دھڑی اور جھوٹ بول کر کے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کا پیسہ کھایا ہوگا، کسی کو بیوقوف بنا کر کے اپنا سامان بیچا ہوگا۔ یہ تمام لوگ قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے سامنے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن جن کے ساتھ اس نے، جن جن کا مال اس نے کھایا ہے، جس قدر پیسہ کھایا ہے، جس قدر مال کھایا ہے، جس قدر زمین و جائیداد پر حق دبایا ہے، اس حساب سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کے درمیان بانٹی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی پھر بھی اس کی دھوکہ دھڑی باقی رہی تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دھوکے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہر میدان میں دھوکہ دھڑی چلتی ہے، لوگ خوب دھوکہ دیتے ہیں۔ بقالے میں دھوکہ ہے، سلائی کے درزی دھوکہ دیتا ہے، گاڑی بنانے والا دھوکہ دیتا ہے، ادھر کا سامان ادھر کرتا ہے، جو سامان خراب نہیں ہے اس کو بھی خراب بول کر کے وہ سامان نکال لیتا ہے، پنچر بنانے والا دھوکہ دیتا ہے، ایک پنچر میں 2 پنچر ٹھوک دیتا ہے۔ سارا کا سارا معاملہ
حرام پر تلے ہوئے ہیں حرام کھانے کے لیے اور اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے. اس کے بعد پتا چلا کہ صاحب بڑے کاروباری ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑے سیٹ ہیں، بڑے دولت مند ہیں، ادھر مسجد میں پیسہ دیا، ادھر افطار پارٹی میں پیسہ دیا. لعنت ہے اسے پیسے پر. اپنے بھائی کا خون چوس کر کے دکانداری کرنے والوں، اپنے بھائی کا خون چوس کر کے اپنا جیب بھرنے والوں، اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ چلے جائیں جو بازار میں آپ کو سیب خریدنا ہے، سنترا خریدنا ہے، کیلا خریدنا ہے، کچھ سنترے خراب ہوں گے، کچھ کیلے خراب ہوں گے، کچھ سیب خراب ہوں گے، کچھ آلو خراب ہوں گے. وہ دکاندار اچھے اچھے ایسے اوپر سجا کر کے رکھے گا اور خراب خراب اپنی طرف رکھے گا جو دکھائی نہ دے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت بہترین ہے، اس کے بعد یوں تولنا شروع کرے گا، 4 صحیح ہے تو 1 خراب، 4 صحیح تو 1 سڑا، 4 اچھا تو 1 برا. اس میں ڈھکیل کر کے آپ کو اسی بھاؤ اچھے کے بھاؤ تول کر کے دے دے گا. حرام خور دھوکہ دیتے ہیں یہ. اچھے ردی اور خراب اچھے کو الگ بھاؤ میں آپ کیوں نہیں بیچتے؟ 50 روپیہ کلو اگر وہ سنترا اچھا والا ہے تو خراب والے کو 40 میں کیوں نہیں بیچتے؟ کیوں اسی میں چھپا چھپا کر کے اچھا اور برا مال ملا کر کے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ حرام ہے ایسا کرنا. یہ تجارت سنت نہیں ہے، یہ حرام تجارت ہے. جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو اپنے مسلمان بھائی کو. من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. المکر والخداع فی النار، اپنے بھائی کے ساتھ مکر کرنے والا، اس کا دھوکہ دینے والا جہنم کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ گئے بازار میں ٹہل رہے تھے، ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، آپ گئے اور اس کے غلے میں ہاتھ ڈال دیا آپ نے. فنالت اصابعہ بللا، آپ کے ہاتھ میں بھیگا پن محسوس ہوا. یعنی آپ نے پرکھ لیا کہ اوپر کا اناج تو سوکھا ہے اور اندر بھیگا ہے، اور یہ بیوقوف بنا کر کے سب کو ایک ساتھ تول کے دے رہا ہے. آپ نے اس سے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ والے ایسا کیوں کر رہے ہو کہ نیچے تم نے بھیگا رکھ لیا، اوپر سے سوکھا چھپا دیا؟ قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بھیگ گیا، بارش ہو گئی. آپ نے فرمایا فجعلتہ فوق الطعام، جو بھیگا تھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ پبلک دھوکہ نہ کھائے، اسے پتا چلے کہ یہ بھیگا ہوا ہے، کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھتے. پھر آپ نے اس سے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے وہ. آپ کہتے رہو تجارت سنت، سارا گھپلہ تجارت میں ہے، سارا دھوکہ تجارت میں ہے، سارا جھوٹ تجارت میں ہے، ساری حرام خوری تجارت میں ہے، سارا لوگوں کو مال کھانا تجارت میں ہے. سچ نہیں بولتے ہو. حالانکہ اللہ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو تاجر صدوق ہے، امین ہے، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور جھوٹا جو اپنا سامان جھوٹ بول بول کر کے بیچا ہے، قسم کھا کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن ایسے تاجر سے جو جھوٹ بول بول کر کے، قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں. ایسے ہی دھوکے کی قسموں میں سے ہے وہ کسان جو لوگ جانور بیچتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، حقنہ لگواتے ہیں تاکہ جانور ایسا موٹا دکھائی دے. بعض ہرمونات کی وجہ سے جانور یوں موٹا دکھائی دیتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے، اور انسان اس کو موٹا اور تندرست سمجھ کر خرید لیتا ہے. ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں یہ، اور ایسا دھوکہ دیتے ہیں، پیسہ بھی لوٹ لیا اور اس کا خراب جانور بھی اس کو دے دیا. اور ایسے ہی بعض
बकरियों के बेचने वाले, जानवरों को मैं जानता हूं, कुर्बानी का जानवर बेचते हैं तो उनको पानी और नमक पिला देते हैं, हत्ता तंतफिका, यहाँ तक उनका पेट खूब फूल जाता है और आदमी समझता है बड़ा बोड़ वाला है, बड़ा चर्बीदार है। और इस तरीके से फयूहुम बिकसरत लामिया, और ऐसे खरीदने वाले को ज्यादा गोश्त का झांसा दे करके और बड़े जानवर का झांसा दे करके ज्यादा दाम में उससे बेचता है। अगर वो जानवर 10,000 का था और आपने नमक और पानी पिला करके उसको 12,000 में बेचा है, तो 2,000 आपने हराम खाया है, 2,000 आपने हराम खाया है। इस 2,000 के बदले आप कयामत के दिन अपनी नमाज और अपना रोजा और अपनी नेकियां उन तमाम जानवर खरीदने वालों को देंगे जिनके साथ आपने धोखा किया है, और उनके गुनाह आप पर लादे जाएंगे जिनके साथ आपने धोखा किया है, और आपको घसीट करके जहन्नम में डाला जाएगा अगर आपने बकरी बेचने में धोखा किया है। तो क्या समझते हैं? ऐसे ही रियाया, प्रजा अपने राजा को भी धोखा देती है, पब्लिक नेताओं को धोखा देती है, तारीफ करके अरे नेताजी आप तो ऐसे हैं वैसे हैं। उनका उतना वोट नहीं होता है, पैसे खा खा करके बताते हैं अरे आपका इतना वोट है उतना वोट है, लोग पूरा है, सारी सीटें आपकी हैं, अरे मौलवी साहब आपके तो इतने चाहने वाले हैं, और उनसे माल खाते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं, धोखा देते हैं। तो प्रजा राजा को धोखा देती है कभी कभी, उसकी तारीफ करके जो जिसका वो मुस्तहिक नहीं है, और फिर उससे ऐसे ऐसे काम करवा लेती है, दस्तखत ले लेती है, जो अपना हराम करने के लिए तारीफ करके, झूठी सराहना करके, धोखा दे करके उस ओहदेदार को उनसे दस्तखत करा के अपना बहुत सारा काम लेते हैं। और फिर वो राजा, वो नेता, वो लीडर बहुत सारे जराइम करता है, उस जराइम पर उसको टोकते नहीं है, क्योंकि उनसे पैसा खाया है, उनसे दस्तखत लिया है, दुकान खुलवाया है, भट्टा खुलवाया है, कुछ भी किया है, उसके जुर्म पर पर्दा डालते हैं, ऐसे धोखा देते हैं सामने वाले। कभी राजा प्रजा को धोखा देता है, लीडर अवाम को धोखा देता है, रईस हाकिम, किसी कंपनी का मुदीर, घर का मर्द अपने अंदर वालों को धोखा देते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, वादा करते हैं वादा पूरा नहीं करते, उनके हुकूक मार लेते हैं, उनको जो पैसा मिलना चाहिए हुकूमत से निकला बीच में सारा पैसा खा जाते हैं, और मुस्तहिक लोगों को नहीं मिलता, बेवाओं को पेंशन नहीं मिलता, बेरोजगार का भत्ता नहीं मिलता, 60 साल को 60 साल नहीं मिलता, जिसके पास कोटे का पेपर है उसको पूरा गल्ला नहीं मिलता, गल्ला बीच में खा जाते हैं, धोखा देते हैं। ये लीडर और ये नेता अवाम को पकड़े जाओगे कयामत के दिन, हराम है ये खाना, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में बच नहीं सकोगे। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से नहीं खा सकते, आपका हक है तभी लीजिए, आपका जो हक नहीं ले सकते, झूठ बोलकर धोखा देकर नहीं ले सकते। अला इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा, जैसे कि हज का वो दिन आप उसके बारे में आपने फरमाया ये दिन हराम, ये मक्का शहर मोहतरम, ये महीना मोहतरम, ऐसे एक मुसलमान का माल भी मोहतरम, धोखे से माल नहीं खा सकते आप। अपने कौम को धोखा देते हैं लीडरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दन यस्तरईहिल्लाहु रिअयतन, कोई भी बंदा जिसको अल्लाह ताला किसी रिअयत का निगरान बना दे, यमूत यौम यमूत, अगर वो इस हाल में मर गया वह गाशुन लिरिअयतिही, कि उसने अपनी रियाया को, अपनी कौम को, अपनी प्रजा को धोखा दिया होगा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत को हराम कर देगा। अपने मातात को जो आपका लिहाज करते हैं आपके अंडर में, उनके साथ अगर आपने धोखा किया, इंसाफ नहीं किया,
تو حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کا داخلہ آپ کے لیے حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں دھوکہ کتنی بڑی چیز ہے؟ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، حرام ہے آپ کے لیے جنت۔ آپ میرے مالک ہیں، میرے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی میرے اوپر چلتی ہے، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، حرام ہے آپ کے لیے جنت۔ کبھی کبھی عمال، کاریگر، نوکر اپنے مالک کو دھوکہ دیتے ہیں، کام نہیں کرتے اور دکھاتے ہیں کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ مالک آئے گا تو یوں تیزی کے ساتھ ادھر ادھر چلیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ مدیر آئے گا دکھانے کے لیے کمپیوٹر پر یوں ٹپاٹپ ماریں گے۔ کوئی ذمہ دار گھسے گا تو جلدی سے جا کر ہاں ایسا کرو ایسا کرو دکھائیں گے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے بڑے ذمہ داروں کو۔ یہ سب ہو رہا ہے جناب، اور اس کے بعد پھر اپنا عہدہ بڑھواتے ہیں۔ 10,000 کی تنخواہ کے مستحق تھے، اپنا یہ جھوٹا عمل دکھا کر کے 15,000 تنخواہ لیتے ہیں، وہ 5,000 حرام ہے۔ 10,000 کے حقدار تھے، 5,000 آپ نے دھوکہ دے کر کے بڑھوایا ہے، وہ 5,000 حرام ہے آپ کے لیے۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ آپ کے پیٹ میں بھری جائے گی اس 5,000 کے بدلے۔ اور دھوکے کی ایک شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ذمہ دار اپنے نوکروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عہد ہوا ہے کہ صاحب باہر سے آئے، عقد ہوا کہ 6 گھنٹہ کام کرنا ہے، یہاں آئے 8 گھنٹہ کام لے رہے ہیں۔ عہد ہوا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد جو کام کریں گے آپ کو اس کو اور ٹائم ملے گا، یہاں آئے وہ بیچارہ مجبور ہے، کوئی اور ٹائم نہیں دے رہے، 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ کام لے رہے جانوروں کی طرح۔ حرام ہے یہ۔ اس غریب کے بل پر، اس کے پسینے کے بل پر، اس کے خون کے بل پر تم اپنا حرام خوری کا جو پیٹ پال رہے ہو، جو بلڈنگیں بنا رہے ہو، جو گاڑیاں خرید رہے ہو، قیامت کے دن جہنم میں جھونکے جاؤ گے اس کا مال کھا کر کے۔ تم نے 8 گھنٹے 6 گھنٹہ جو عقد اس سے زیادہ جتنا کام لیا ہے، اس کا جتنا پیسہ بنتا تھا، وہ پیسہ اگر آپ نے نہیں دیا تو قیامت کے دن تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا زکات، تمہاری افطاری ساری کی ساری اس عامل کو، اس نوکر کو، اس کاریگر کو دے دیا جائے گا جس کے ساتھ تم نے دھوکہ کر کے اس کا پیسہ نہیں دیا ہے، اور تمہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوہے کے چنے چبانا ہے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا۔ مال کی طرف سب کو ہوتی ہے، آپ اپنے بل پر مال کمائیے، اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے۔ دوسروں کا خون نہ چوسیے، دوسروں کے پیٹ پر چھرا نہ گھونپیے، دوسروں کو دھوکہ نہ دیے، دوسروں کے ساتھ فراڈ نہ کیجیے۔ اور ایک دھوکہ بھکاریوں کا دھوکہ آپ نے دیکھا ہوگا، بھکاری بھی دھوکہ دیتے ہیں صاحب اپنے مالک کو۔ جائیں گے کسی گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، اب جائیں گے، ان کا گھر نہیں جلا ہے، جائے فلاں کوئی بہت مشہور آگ لگی ہے، لوگ جانتے ہیں، ارے فلاں گاؤں کے رہنے والوں بھیا ہمارا گھر جل گیا ہے۔ اب لوٹیں گے خوب مال، دھوکہ دے کر کے مال۔ بیٹی کی شادی ہوتی کچھ نہیں، شادی ہو چکی ہے، اب مال اینٹھنا ہے، جھوٹ بول کر کے کہ بیٹی کی شادی ہے، میں فلاں بیمار ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، میں اتنا مقروض ہوں، ایسا بول بول کر کے، اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہاتھ ٹوٹا نہیں ہے، پلسٹر باندھ کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ پیر ٹوٹا نہیں ہے، لڑا کر چل چل کر کے بھیک مانگتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اقامہ پاسپورٹ چوری نہیں ہوا ہے، بسوں میں گھس جائیں گے، عمرہ کے بس میں، حج کے بس میں، کسی ٹرین میں، کہ صاحب ہمارے لیے کرایہ کا پیسہ نہیں بچا، ہمارا پاسپورٹ گم ہو گیا، اقامہ گم ہو گیا، ہم کو یہاں سے بمبئی جانا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے، ایک کو پیسہ نہیں ہے، کرایہ کا پیسہ، جھوٹ بول بول کر کے دولت بٹورتے ہیں اور اب جہنم کو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ، یہ صرف مالک ہی دھوکہ نہیں، یہ بھکاری بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے۔ اور
انسان کا نفس اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نفس دھوکہ دیتا ہے آپ کو، کہتے ہیں نہیں یہ کام مت کرو، فلاں کام میں لگا دیتا ہے اور وہ نیک کام آپ سے چھوڑوا دیتا ہے. ایسا آپ کو نفس دھوکہ دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. میرے بھائیوں دوستو، یہ دھوکے کا تعلق دراصل جھوٹ سے ہے. یہ جھوٹ ہی ساری برائیوں کا جڑ ہے جو آپ کا یہ زبان کرتا. عملاً بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اشارتاً بھی دیتے ہیں، اپنے کاموں سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بہت سارا دھوکہ جھوٹ سے تعلق ہے. دھوکہ دے کر کے جو پیسہ آیا ہے حرام ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کا غلام کوئی کھانا لے کر کے ابوبکر صدیق کے پاس آیا. ابوبکر نے کھا لیا. غلام نے بتایا جانتے ہو یہ کھانا کیسا ہے؟ اصل میں جاہلیت میں کاہن کا کام کرتا تھا، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا تھا، حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا، بس تیر کا تکا لگ گیا اور وہی مال ملا ہے وہ میں آپ کو دیا ہوں. حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر نکال کر کے قے کر دیا. حرام نہیں کھاتے. حرام دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا حرام ہے. کبھی کبھی علم حاصل کرنے میں دھوکا، ڈگری حاصل کرنے میں دھوکا، امتحان پاس کرنے میں دھوکا، جس سیٹ کا اہل نہیں ہے پیسہ دے کر کے اس سیٹ کا اہل بن جانا دھوکا. ڈگری سے پیسے سے ڈگری خرید کر کے ڈاکٹر بن جانا دھوکا، پیسے سے ڈگری خرید کر کے ٹیچر بن جانا دھوکا، پوری قوم کو دھوکا دینا. المکر والخداع فی النار، مکر اور دھوکا جہنم کا باعث ہے. ماجسٹر کے لیے، دکتورا کے لیے، کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی مقالہ کوئی مضمون دوسرے سے لکھوانا حرام ہے، دھوکا ہے. جس چیز کے آپ اہل نہیں ہیں پھر آپ اس چیز کا اہل اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں سامنے والے کے سامنے اور ڈگری لیتے ہیں. حرام ہے یہ. پیسہ دے کر کے آپ کتابیں لکھواتے ہیں، ترجمہ کرواتے ہیں، بحوث لکھواتے ہیں، حرام ہے یہ. نہیں کر سکتے آپ ایسا. اور دو آدمیوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا ہے کہ صاحب ایسا یہ عقد اس عقد کی خلاف ورزی کرنا دھوکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. دھوکے کی ایک شکل نکاح میں بھی ہے. کبھی کبھی بیٹا شرابی ہے، بدکار ہے، زانی ہے، سامنے والے کو نہیں بتاتے اور وہ بیچارے اس کی بیٹی بیاہ لاتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلا کہ گنڈئی کرتا ہے، اس کی بیٹی کی بھی عزتیں لٹواتا پھرتا ہے. دھوکا ہے یہ. کبھی کبھی بیٹی والے اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں بتاتے، بہت ساری برائی چھپا کر رکھتے، اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے سارا فساد ظاہر ہوتا ہے. دھوکا ہے یہ. آپ ایسا دھوکا کسی کو نہیں دے سکتے. کسی کے خاندان کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی کی محبت میں، کسی کی عزت میں نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ بھی دھوکا. ہمارے پیار کے آپ اس کی برائی پر نہیں منع کرتے، ہمارے محبت کے، ہمارے قرابت کے اس کی ساری برائیوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ منع نہیں کرتے اسے. وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں کہتے جھوٹ ہے. محفل میں گالیاں بک رہا ہے، ایک زبان نہیں کر رہی، گالی کیوں دے رہا ہے؟ غیبت پر غیبت چل رہی ہے، ایک زبان نہیں منع کر رہے ہو. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک بار بھی نہیں کر، نماز نہیں پڑھتے. تو نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، کسی کی محبت میں اور قرابت داری کے لیے، یہ دھوکا ہے. یہ المومن مرآۃ للمومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر اس میں بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے کہ میرے بھائی یہ غلط ہے. اور آخری بات میں بتاتا ہوں
धोखे की सबसे खतरनाक शक्ल सोशल मीडिया, जिसके लिए मैं बैठा हूं। किसी की आईडी, दूसरे की आईडी इस्तेमाल करना, फेसबुक पर दूसरे की आईडी इस्तेमाल करना, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, और लोगों को धोखा देना पैसा कमाने के लिए या इज्जत कमाने के लिए। मेरे नाम की आईडी, अब्दुल हाद बरकतुल्लाह के नाम की आईडी इस वक्त किसी ने कोई चला रहा है फेसबुक पर और लोगों को धोखा दे रहा है। मेरे सारे जानने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को उसने फ्रेंड बनाना शुरू किया और फेसबुक पर, मैसेंजर पर ये लिखता है कि मैं घर आ रहा हूं, 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालना चाहता हूं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दे। अगर आपने अकाउंट नंबर दे दिया, फिर ओटीपी दे दी, आपका अकाउंट हो जाएगा, सारा पैसा वो लूट लेगा मेरे नाम पर। कितना बड़ा धोखा है। एक तो वो धोखा दे रहा है, हराम माल खाएगा, फिर मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे धोखा देगा। क़यामत के दिन कितना बड़ा मुजरिम होगा ऐसा शख्स। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे नाम की इधर उधर जो आईडी चल रही है, मैं उससे बरात का ऐलान करता हूं। अगर कोई मामलादारी हो, कोई पैसे की बात हो, किसी तरह कोई बात हो, तो आप मुझे फोन करेंगे, मेरी आवाज, मेरी वीडियो पर, तब जाकर के एतबार कीजिएगा। और किसी की बार लिखी हुई किसी बात पर कोई मामलादारी, पैसे की या शादी ब्याह की किसी तरह कोई मामलादारी लिखी हुई मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर मत कीजिएगा। दूसरों की आईडी लोग दूसरे चुरा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। जरूर जिससे मामला करा है उसको फोन कीजिए, हकीकत हाल मालूम कीजिए, तब उससे मामला कीजिएगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने की, हक बोलने की, हक पर अमल की तौफीक दे। बातिल को पहचानने की, बातिल से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हमें अपने मुसलमान भाई के साथ इंसाफ करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने भाई के साथ वही मामला करें जो हम अपने लिए चाहते। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो अपने जात से किसी को तकलीफ नहीं देता, ना उसका माल खाता है, ना उसकी इज्जत लूटता है, ना नाहक जान लेता है। मुसलमान के माल का मुहाफिज है, उसकी इज्जत का मुहाफिज है, उसकी जान का मुहाफिज है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।